ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز گاؤں میں زینب نامی ایک نہایت عقل مند اور حاضر دماغ عورت رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ زینب مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایسی ترکیب نکالتی تھی کہ بڑے بڑے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ایک دن اس کا شوہر تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر طرف خوفناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زینب اپنے بچوں کو سلا کر ابھی آرام کرنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے صحن سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے کھڑکی کے پردے سے جھانکا تو دیکھا کہ 3 چور دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں اور تھیلے تھے اور وہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زینب ایک لمحے کے لیے ضرور گھبرائی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آ گئی۔ وہ فوراً اونچی آواز میں اپنے سوئے ہوئے بچوں سے باتیں کرنے لگی تاکہ چور صاف صاف سن سکے۔ وہ بولی، بچوں، تمہارے ابو جو سونے اور ہیروں کا قیمتی ہار لائے تھے نا، میں نے اسے گھر کے اندر نہیں رکھا۔ زمانہ بہت خراب ہے، میں نے وہ خزانہ صحن کے پرانے کنویں میں ایک گھڑے کے اندر ڈال کر لٹکا دیا ہے تاکہ کسی چور کو خبر نہ ہو سکے۔ یہ سنتے ہی دیوار کے پیچھے چھپے چوروں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک چور نے سرگوشی کی، آج تو قسمت کھل گئی، بغیر محنت کے خزانہ ہاتھ آ جائے گا۔ تینوں فوراً کنویں کے پاس پہنچ گئے، مگر کنواں پانی سے بھرا ہوا تھا اور اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے پانی نکالا جائے۔ بس پھر کیا تھا، ایک چور بالٹی بھر بھر کر پانی نکالتا، دوسرا اسے صحن میں پھینکتا اور تیسرا کنویں میں جھانک جھانک کر گھڑا تلاش کرتا۔ رات گزرتی گئی مگر گھڑا کہیں نظر نہ آیا۔ ادھر زینب خاموشی سے صحن کی نالیاں اپنے خشک کھیتوں کی طرف موڑ چکی تھی۔ چور جتنا پانی نکالتے وہ سیدھا اس کے کھیتوں میں جا کر فصلوں کو سیراب کرتا جاتا۔ پوری رات تینوں چور جانوروں کی طرح محنت کرتے رہے۔ ان کے کپڑے بھیگ گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے اور سانسیں پھولنے لگے، مگر لالچ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ آخرکار فجر کا وقت قریب آ گیا، مرغے بانگ دینے لگے اور آسمان ہلکا نیلا ہونے لگا۔ زینب نے کھڑکی کھولی، مسکراتے ہوئے باہر جھانکا اور بلند آواز میں بولی، ارے بھائیو، رات بھر میری فصلوں کو پانی دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اگر تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، میں تمہارے لیے گرم گرم چائے بنا دیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی تینوں چوروں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ وہ ساری رات ایک اکیلی عورت کی چالاکی کا شکار بن کر مفت کی مزدوری کرتے رہے۔ شرمندگی اور خوف کے مارے وہ اپنے تھیلے وہیں چھوڑ کر ایسے بھاگے جیسے پیچھے کوئی جن پڑ گیا ہو۔ زینب ہنسنے لگی جبکہ اس کے کھیت پانی سے لہلہا رہے تھے۔ اخلاقی سبق: عقل اور حاضر دماغی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتی ہے۔ لالچ انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔